بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے ساتھ آج موجود ہیں سید سادات حسین شاہ صاحب, جو کہ السادات گروپ کے چیئرمین صاحب ہیں, جن کے 17 ولاز, لیک شور سٹی اور بھی کافی سارے پروجیکٹس ہیں. لیکن آج ہم مختصر بات کریں گے لیک شور سٹی کے حوالے سے. تو سر, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے اپنی قیمتی وقت میں سے ٹائم نکالا اور اپنے کچھ سوالات ہیں وہ آپ سے کریں گے اور اس کا آنسر آپ نے دینا ہے. تو سب سے پہلے آپ مجھے بتائیں کیسے ہیں سر, آپ ٹھیک ہیں, صحت طبیعت آپ کی ٹھیک ہے؟ اللہ کا شکر. اور بالکل جی, آپ کے سوالات, آپ کے کلائنٹ کے سوالات ہم چاہتے ہیں کہ آپ کریں اور ہم ان کا جواب دیں تاکہ ان تک پہنچ سکیں. جی بالکل سر, کچھ ایسے سوالات ہیں جو کہ ہم آپ کے پرسنل لائف سے بھی کریں گے, پروجیکٹ کے حوالے سے بھی کریں گے اور آل اس پوڈ کاسٹ کے لیے. تو سب سے پہلے جو میرا سوال ہے سر, کہ ریئل اسٹیٹ کا جو آپ کا یہ پروجیکٹ ہے لیک شور سٹی کے حوالے سے, یہ آپ نے شروعات کہاں سے کی تھی؟ شروعات کس ٹائم سے کی تھی یا ریئل اسٹیٹ میں ریئل اسٹیٹ میں آپ کب سے آئے ہیں پھر اپنے پروجیکٹ کی طرف؟ ہمارا جو ریئل اسٹیٹ کا سفر ہے بیسیکلی ہمارا اس سے پہلے, میری یہ 3rd اور 4th جنریشن ہے بزنس میں. پر اس سے پہلے جو میرے فور فادر تھے وہ بزنس کرتے تھے امپورٹ ایکسپورٹ کا. اس کے بعد میرے جو والد صاحب ہیں, امپورٹ ایکسپورٹ بٹوین جموں اور سے مظفر آباد آزاد کشمیر تھا. پھر میرے والد صاحب نے اسٹارٹ کیا کراچی, اینڈ دین وہ کشمیر سے کراچی پاکستان میں ہم ٹمبر کا کرتے تھے. اور اس کے بعد ہم نے امپورٹ کرنا شروع کر دی پورے یورپ سے, کینیڈا سے, کراچی میں ٹمبر کا. پھر اس کے بعد کراچی میں تھوڑے سے جیسے بزنس کے حالات مشکل ہوئے تو ہم اسلام آباد موو آئے. تو یہاں ہم نے جو جس انڈسٹری میں قدم رکھا وہ تھا ریئل اسٹیٹ. اور ریئل اسٹیٹ میں ہم نے بہت زیرو سے قدم رکھا, یعنی ہم نے اس کو آپ یوں سمجھیں کہ ہم نے پہلے انویسٹمنٹس کی, ہم نے ایز اے انویسٹر کام کیا, ایز اے اینڈ یوزر بائنگ کی, اپنی پراپرٹیز لی, ان کو بلڈ کیا. پھر اس کے بعد ہم نے تھوڑا ریئل اسٹیٹ کو سمجھتے ہوئے ہم نے ریئل اسٹیٹ کا ایسوسیٹس کا آفس بنایا. پھر جب ہم اس کو اور بہتر سمجھے تو ہم نے ریئل اسٹیٹ مارکیٹنگ کو سمجھا کہ کیسے یہ کام کرتی ہے. پھر اس کے بعد ہم نے اس کی ڈیولپمنٹ اور لینڈ ایکوزیشن شروع کر دی, لینڈز کا کام کیا. پھر لینڈ ایکوزیشن سے ہم نے اپنا پروجیکٹ لانچ کیا اپروول کو لے کر, اور اس کے بعد ہم ڈیولپمنٹ اور ڈیزائننگ کو بھی خود ہی ہم ان ہاؤس کرتے ہوئے ایک فل فلیج ملٹیپل پروجیکٹ لانچ کرنا شروع کر دیا. اچھا سر, دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ کے خیال میں, چونکہ اسلام آباد کے اگر دیکھیں تو ہر کونے میں کوئی نہ کوئی ایک سوسائٹی بن رہی ہے, تو آپ کا خیال کیا تھا کہ اس شہر کو آباد کرنے کی ضرورت کیوں آئی, وہ بھی اتنے پیارے لوکیشن کے اوپر جو کہ پہاڑ ویو ہے اور ڈیم ویو ہے, اتنی خوبصورت لوکیشن کے اوپر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ضرورت پیش آئی اس کی؟ آپ کے سوال میں ہی جواب ہے بیسیکلی. دیکھیں, اسلام آباد راولپنڈی میں بہت سارے پروجیکٹ ہیں مختلف لوکیشن پہ, پر کوئی بھی ڈیسٹینیشن نہیں ہے. ڈیسٹینیشن وہ کہا جاتا ہے وہ چیز جہاں لوگوں کی منزل ہو, اور وہ منزل کیسے بنتی ہے, جہاں پہ بغیر ہاؤسنگ کے بھی لوگ جاتے ہوں. دیکھیں, جہاں پہ کسی نے سوسائٹی لانچ کی تو وہاں صرف وہی جا رہا ہے جس نے وہاں گھر بنایا یا وہاں پہ رہتا ہے. لیکن لیک شور سٹی جو پروجیکٹ تھا وہ ایک پوری مکمل لائف سٹائل ڈیسٹینیشن تھی. یہ کوئی سٹی یا کوئی پلاٹوں کا پروجیکٹ نہیں ہے یا فارم ہاؤس کا پروجیکٹ, یہ ایک لائف سٹائل ڈیسٹینیشن سٹی ہے. یعنی وہ اس مقام پہ ہے جہاں پہ ڈیسٹینیشن ہے, جہاں پہ دنیا کا 5 سے 6 طرح کا ٹورزم ہو رہا ہے, اور ایک ایسی لوکیشن ہے جہاں پہ آپ کو ایک مکمل لائف سٹائل میں. سر, اگر آپ نے اتنا پیارا لوکیشن بھی چوز کیا ہے, آپ نے اتنی پیاری ویو بھی چوز کی ہے, تو پھر آپ نے اس کے حساب سے آپ کے جو پروجیکٹ کے ریٹس ہیں ایز کمپیئر ٹو ادر پروجیکٹس, وہ اتنے سستی کیوں ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ جب آپ نے جو سمجھا کہ ہمارے پلاٹ سستے ہیں. بیسیکلی اگر آپ کمپیئر کریں تو ہم 25,000 روپے انسٹالمنٹ لے رہے ہیں. پلاٹ ہمارا 25,000 روپے کا نہیں ہے. اب 18 لاکھ کا اس کے اوپر ڈیولپمنٹ چارجز لگائیں تو وہ ایک ایسا اماؤنٹ ہے جو کہ جس میں ہم وہاں ڈیلیور بھی کر سکتے ہیں اور ڈیولپ بھی کر سکتے ہیں. کبھی بھی ہم کوئی بھی پروجیکٹ آپ لانچ کرتے ہیں تو آپ اس بات پہ لانچ کرتے ہیں کہ اس کی وہ پرائس ہو جو پرائس مارکیٹ ایکسیپٹیبنس ہو, یعنی کہ اس پرائس پہ اس جگہ پہ وہ چیز ویلیو آف دا منی بھی ہو. کیونکہ آپ بہت چیز سستی بیچیں گے تو بھی غلط ہے, کیونکہ آپ ڈیلیور یا ڈیولپ نہیں کر پائیں گے, اور بہت مہنگی بیچیں گے تو وہ کوئی بائی نہیں کرے گا کیونکہ وہ اس منی کی ویلیو وہ نہیں دے رہا ہو. تو ہم نے جتنی خوبصورت لوکیشن ہے اور جس جگہ پہ ہم دے رہے ہیں اس کی ہم نے ویلیو آف منی کے حساب سے یہ پرائس بنائی ہے. اور میرے خیال میں تھوڑی سی ویلیو آف منی زیادہ ہے, مطلب میرا پلاٹ تھوڑا مہنگا ہونا چاہیے, لیکن اس سے تھوڑے سے کم میں ہم اس لیے دے رہے ہیں کہ ہم اپنے فرسٹ ارنر موور لوگوں کو ایک اپرچونٹی دیں کہ وہ آج پلاٹ لیں اور اس کی ویلیو زیادہ ہو, تھوڑی سی کم پرائس میں جو ان کو ملے وہ ان کا گین ہو 20-30% کا. اچھا سر, یہ بھی تو ہے نا کہ آپ کے جو کمپیٹیٹر ہے وہ ایڈوانس پیمنٹ لے رہے ہیں 2.5 لاکھ 3 لاکھ روپے 4 لاکھ روپیہ, اور کچھ پروجیکٹ ایسے بھی ہیں جو 14 سے 15 لاکھ روپے ایڈوانس پیمنٹ لے رہے ہیں.
آپ نے اس کا کوئی ایڈوانس پیمنٹ نہیں رکھا, کوئی آپ نے اس کا بلون پیمنٹ نہیں رکھا, تو آپ نے صرف منتھلی انسٹالمنٹ کے اوپر اس پروجیکٹ کو کیسے آپ کور کر رہے ہیں؟ اچھا, جو سب سے بڑی بات ہے, ایک تو ہمارا کوئی کمپٹیٹر ہی نہیں ہے. کمپٹیٹر اس سینس میں ہے کہ نہ کوئی لائف سٹائل ڈیسٹینیشن ہاؤسنگ پہ کوئی بھی پروجیکٹ اسلام آباد میں نہیں, نمبر 1. دوسری چیز, ہمارا کوئی اس لیے بھی کمپٹیٹر نہیں ہے کہ جس لوکیشن پہ ہم پروجیکٹ کر رہے ہیں ادھر بھی کوئی نہیں ہے. اچھا, اب آ گیا کمپٹیشن ان ٹرم آف پیمنٹ پلان, جو آپ کی بات کا مطلب ہے. تو دیکھیں, یہی تو ہے, لوگ تو فائلیں بیچتے ہیں, ڈیلز بیچتے ہیں, وہ ان کا مقصد ہوتا ہے پیسے اکٹھے کرنا. ہمارا مقصد ہے اینڈ یوزر تک پہنچنا. اور اگر ایک آدمی جو اینڈ یوزر ہے لیکن اس کے پاس ڈاؤن پیمنٹ دینے کو نہیں ہے پر وہ انسٹالمنٹ دے سکتا ہے, تو میرا تو وہ کسٹمر بن سکتا تھا نا. تو ہم نے, کیونکہ ہمیں ان لوگوں کی طرح مارکیٹ سے پیسے اکٹھے کر کے زمین خریدنے کی ضرورت نہیں تھی, ماسٹر پلاننگ کی ضرورت نہیں تھی, NOC لینے کی ضرورت نہیں تھی ہمارے پاس, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارا پہلا بزنس ہی انویسٹمنٹس کا تھا. تو ہم نے اپنے پیسے لگا کر اپنے کسٹمر کو یہ اپرچونٹی دی کہ وہ ہمیں ڈاؤن پیمنٹس نہ دیں بلکہ وہ ڈائریکٹ انسٹالمنٹ دیں. اور ان کو جو, کیونکہ مجھے ان کی ڈاؤن پیمنٹ کی ضرورت نہیں ہے, میں نے ان کے پیسوں سے انسٹالمنٹ زمین نہیں لینی, میں نے ان کے پیسوں سے ڈیولپمنٹ نہیں کرنی. اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ ہم بیفور ٹائم ڈیلیور کرنے جا رہے ہیں. ابھی تو پیسے آئے نہیں ہیں, تو ہم ڈیلیور اگر کرنے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہمارے پاس فائنینشیل اللہ کا فضل تھا. تو اس لیے نہ ہماری لوکیشن میں کوئی کمپٹیٹر ہے اور نہ لوگ, تو وہی ٹرینڈنگ پلاٹ فائلیں بیچنے کے لیے وہی ڈاؤن پیمنٹ, وہی ہمارا پروجیکٹ ایک لائف سٹائل ڈیسٹینیشن ہے اور ہم یہاں پہ لوگوں کو آباد کرنا چاہتے ہیں. ہمیں فائلیں پلاٹ نہیں بیچنے ہیں, ہم نے لوگوں کو آباد کرنا ہے, ان کو ایک نئی لائف سٹائل انجوائے کروانی ہے. اچھا سر, آپ نے جیسے ذکر کیا ڈیولپمنٹ چارجز کے حوالے سے, آپ نے جب میں نے کویشچن کیا تو اس کے آنسر میں آپ نے ڈیولپمنٹ چارجز کا ذکر کیا, تو یہ جو ڈیولپمنٹ چارجز کا لفظ ہے اس کو ذرا تھوڑا سا مزید ایکسپلین کریں تاکہ جو ہمارے دیکھنے والے ہیں یا جو ہمارے کسٹمر ہے, جو ہمارے ساتھ کلائنٹ ہے, ان تک یہ پیغام پہنچ جائیں. کل کو وہ یہ کلیم نہ کر سکے جس طرح باقی سوسائٹیز کے اوپر وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ پہلے ہمیں بتایا نہیں تھا, ابھی ڈیولپمنٹ چارجز لگا دیے ہیں, یا ابھی جو ہے نا پوزیشن چارجز لگا دیے ہیں. تو اس طرح کے جو ہڈن چارجز ہے وہ آپ کیا ہمیں بتا سکتے ہیں اس میں؟ اچھا دیکھیں, ہم تو کوئی بھی ہڈن چارجز نہ لیتے ہیں نہ بولتے ہیں, اور ہماری ایک بڑی کلیئر, جس بھی کسٹمر, دیکھیں آپ کا جو لینڈ ہوتی ہے نا, جو پلاٹ, اگر آپ جگہ کسی جگہ کوئی بھی جگہ خریدتے ہیں اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک زمین کی قیمت, کیونکہ زمین تو آپ نے اگر لے لی تو اس کی ایک قیمت طے شدہ ہے, اور دوسری ہوتی ہے ڈیولپمنٹ. اچھا, ڈیولپمنٹ میں 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک کسٹمر ڈیولپمنٹ چارجز آج دے دیں تو ہم اس کے ساتھ ایک چیز طے کر دیتے ہیں, کل کو اگر ڈیولپمنٹ چارجز بڑھ بھی جائیں تو وہ رسک ہمارے اوپر ہے, کیونکہ اس نے ہمیں اس زمانے میں پیسے نہیں دیے تھے, اس نے ہمیں آج کے زمانے میں دیے تھے. بالکل. اور ایک کسٹمر آج نہیں دے سکتا تو کوئی بات نہیں, وہ اس زمانے کے حساب سے دے. اگر اس وقت ڈیولپمنٹ کی کاسٹ سیم ہو تو اس وقت اتنی دے دے, اور اگر چینج ہو تو کیونکہ وہ پیسے نہیں دیے ہوئے تو وہ اس چیز کو برداشت کرے. ہمارے پروجیکٹ میں کوئی ہڈن چارجز نہیں ہے. پلاٹ دینے تک کے جو ہوتے ہیں وہ ڈیولپمنٹ اور کاسٹ آف لینڈ وہ ہماری بالکل کلیئر ہے. آگے اس کے بعد جیسے اگر کسی ڈیولپ سوسائٹی میں آپ اگر پلاٹ لیتے ہیں اس کے آگے کے کوئی چارجز ہیں وہ تو ایک نیکسٹ سٹیج ہو جاتا ہے, ہاؤس بلڈنگ کے بعد, اور آپ کی رہنے کی چارجز علیحدہ ہوتے ہیں, پر ہمارا کوئی چارجز نہیں. اچھا سر, یہاں پہ ہم کیا اس کو ذرا آگے کسٹمر کو ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ اگر فار ایگزامپل وہ 5 مرلہ کا ریزیڈینشیل پلاٹ لے رہے ہیں جو کہ ٹوٹل 18 لاکھ روپے کا ہے, 25,000 روپے ماہانہ قسط ہیں, تو وہ اپنا مائنڈ کس طرح اس کو مائنڈ میں یہ چیز رکھیں کہ آگے انہوں نے کتنی ڈیولپمنٹ چارجز دے؟ نہیں, وہ آج سے پیسے دینا شروع کر دیں, وہ مائنڈ میں نہ رکھے نا, جو آج ہمارے ڈیولپمنٹ چارجز دیں آج سے دے دے. اگر اس نے فیوچر میں ہی سوچنا ہے تو پھر فیوچر پہ ہمیں بھی سوچنے کا موقع دے. اچھا, نہیں, اگر اس نے سوچنا نہیں چاہتا آج سے پیسے دینا شروع کر دیں. آج سے وہ اگر دیں گے تو وہ جو پرانا فارمولہ ہے یا وہی ہے, وہ تو فارمولہ ہمارا سیم ہے, ہم اپنی باتیں نہیں بدلتے. اچھا سر, میں اگر آپ 10 سال بعد دیکھیں گے تو لیک شور سٹی کو آپ کیسے دیکھ سکتے ہیں کہ لیک شور سٹی یہاں پہ کیا ہے چیز؟ سر, اگر میں 10 سال بعد لیک شور سٹی کو دیکھوں گا تو پاکستان کا اونلی لائف سٹائل سٹی ہوگا جہاں پر لوگ اپنی لیونگ کو صرف رہ نہیں رہے ہوں گے, انجوائے کر رہے ہوں گے. ان کو ایک ہی وقت میں مختلف ٹورزم ایکٹیویٹیز ملی ہوں گی, مختلف اٹریکشنس ہوں گی, اور ان کا گھر اسلام آباد کے سیکٹر D12 سے صرف 6 سے 7 منٹ کے فاصلے پر ہوگا. اور وہ ویلی آف دا منی جو آج اسلام آباد سے مطلب D12 سے ایک پروجیکٹ جس کا مثال دیتے ہیں 2017 کے G بلاک کا ریٹ 85 لاکھ ہے اور وہ تقریباً 18 کلومیٹر دور ہے, اور ہم اگر 8 سے 10 کلومیٹر دور ہوں گے تو اگر وہ 85 لاکھ والا پروجیکٹ پلاٹ اگر اس وقت سمجھ لیں 4 کروڑ کا ہوگا تو ہمارا پلاٹ آٹومیٹکلی 3 کروڑ کا تو ہوگا, نہیں تو ویسے 5 کا ہونا چاہیے.
تو وہ ویلیو آف دا منی بھی انجوائے کرے گا, وہ بینیفٹ بھی انجوائے کرے گا, انویسٹمنٹ پہ ریٹرن بھی, اور وہ اپنی لائف کو بھی انجوائے کرے گا, اور وہ یہ موقع دوبارہ شاید کبھی حاصل نہیں کر پائے گا. کیونکہ جس جگہ پہ ہم یہ پروجیکٹ ڈیولپ کر رہے ہیں وہاں پہ ایسا نہیں ہے کہ آپ بہت بڑے بڑے پروجیکٹ کر, لیکن جو اس طرف ہے نا راولپنڈی کی طرف, وہ تو سیدھی زمین ہے, ایک کے بعد دوسرا پروجیکٹ آ جائے گا, دوسرے کے بعد تیسرا. پر یہ اپرچونٹی بھی دوبارہ اس کے پاس ہے کہ وہ اس کو جو لے گا وہ یہ سب چیزیں انجوائے کرے گا, جو نہیں لے گا وہ ان چیزوں پہ پچھتائے گا اور وہ دوبارہ لے نہیں سکے گا. اور جس سے خریدے گا اس وقت وہ پرائس وہ ہوگی کہ وہ پرائس پہ دیکھیں وہ ہماری پروجیکٹ ڈائمنڈ کی طرح ہوگا, کیونکہ دوسرا اس کی طرح ہو نہیں سکتا ہوگا, تو اس کی پرائس بہت زیادہ ہوگی. اچھا سر, ٹورزم کی طرف آتے ہیں, لیکن ٹورزم سے پہلے میرا ایک آپ سے ایک کویشچن ہے. جیسے آپ نے ذکر کیا آج کل جو سوشل میڈیا کے اوپر گردش کر رہی ہیں یہ خبریں ہیں کہ جو پنجاب میں فائل کا سسٹم ہے, ٹھیک ہے, ختم کرنے جا رہے ہیں. تو آپ کے جو سوسائٹی ہے جو لیک شور سٹی ہے اس کی کیا پلان ہے فائلز کے حوالے سے؟ سر ہمارا تو پہلے دن سے بکنگ ہے, اور ہم کسٹمر کو جب وہ پیمنٹ دیتا ہے, جیسے اس نے فارم ہاؤس میں جنہوں نے بکنگ کی ان کو ہم نے الاٹمنٹ کر کے پلاٹ نمبر ایشو کر دیے ہیں. تو ہمارا تو فائلز کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے, ہم تو الاٹمنٹ کر رہے ہیں اور بکنگ پہ کام کر رہے ہیں. اور ہم بھی, اور جو ہمارا کسٹمر ہے جو 100% پیمنٹ کر دیتا ہے تو اس کے نام ٹائٹل ٹرانسفر بھی کرتے ہیں جو اس کا سیکنڈ لاسٹ اسٹیج ہوتا ہے. تو ہم تو بالکل اسی پہ ہیں. بات یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کی مختلف وجوہات تھی جس کی وجہ سے حکومت کو یا یہ ایکشن لینے کا سوچ رہے ہیں یا آگے لیں گے. پر ہمارا تو پہلے دن سے بڑا ایک کلیئر ماڈل ہے. ہمارا اگر دوسرا پروجیکٹ ہے اس میں دیکھیں ہم پہلے دن سے آپ کو الاٹمنٹ بھی دیتے ہیں, اور اتنا کلیئر ہے کہ بینک فائنینس بھی کرتا ہے, اور آگے بھی جو ہم اس کے اندر فلاٹس کے اندر ہم اپنے اپارٹمنٹس اور اس طرح کی چیزیں لے کے آئیں گے. ہم تو آن گراؤنڈ پہ بلیو کرتے ہیں سر. اچھا سر, ٹورزم کی طرف آتے ہیں. جیسے ذکر کیا آپ نے ٹورزم کے لیے, ٹورزم انڈسٹری میں بہت زیادہ ہرڈلز ہے. اگر آپ دیکھیں تو بہت زیادہ پرابلمز لوگوں کو کریٹ کر رہے ہیں. نادرن ایریا میں دیکھیں تو یہاں کے اوپر جو آپ کا ایک پیارا ویو ہے جو لیک شور سٹی ہے اور خانپور ڈیم ہے, یہاں پر آپ کیا ٹورزم ایکٹیویٹیز لے کر آ رہے ہیں جو سوسائٹی کے اندر ہو, جو رہنے والے لوگ ہو وہ اویل کر سکیں گے؟ دیکھیں جو لوگ یہ کہتے ہیں نا پرابلم لے کے, نہیں پرابلم جب ہم ریگولیشن لے کے آتی ہے حکومت نا تو لوگ کہتے ہیں پرابلم لے کے آگے. ریگولیشن کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ چیزوں کو طریقے سے کیا جائے تاکہ اس کی وجہ سے کسی کی لائف ہرٹ نہ ہو, کسی کی پراپرٹی ہرٹ نہ ہو, اور ملک کا انفراسٹرکچر بھی ہرٹ نہ ہو. ہمارے ملک میں یہ ہے کہ لوگ ریل پیل ہوتی ہے, جہاں پہ کوئی جانا ہے تو وہ بے ترتیبہ جانا شروع ہوتا ہے, پھر وہاں پہ جو بلڈنگز بنتی ہیں وہ بھی بے ترتیبی ہیں. لیک شور سٹی ایسا بالکل بھی نہیں. لیک شور سٹی اپروو پروجیکٹ ہے, ایک ماسٹر پلاننگ کے ساتھ ہے جس میں ہر چیز ایک طریقے سے ہم ڈیولپ کرتے جا رہے ہیں, اور ہر امینٹیز جو کہ آپ نے 30+ امینٹیز ہیں, اور ہر امینٹیز کے لیے ہم نے اسپیس رکھی ہے, ادھر ہم ڈیولپ کر رہے ہیں اور اس کو اسی طریقے سے مینٹین کر رہے ہیں. اس کو ادھر ہم ٹریفک مینجمنٹ پلان بنا رہے ہیں, لیونگ مینجمنٹ پلان بنا رہے ہیں, ہر چیز کو پلان کر رہے ہیں. تو اور تمام کنسرن اتھارٹی سے اپروول بھی لے رہے ہیں, جیسے انوائرمنٹ سے بھی ہم نے اپروول لی, اور بھی جو ادارے ہیں سب سے ہم اپروول اسی لیے لیتے ہیں کہ وہ بھی ہمیں چیک کرتے ہیں کہ تاکہ کوئی ریگولیٹری پرابلم نہ ہو, اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ ریگولیٹری پرابلم نہ ہو. جب آپ حکومت کے ساتھ ان کے ایشوز کو سمجھتے ہوئے پلاننگ کے ساتھ چیز جائیں گے تو وہ جو ایک سسٹینیبل ڈیولپمنٹ بھی ہوگی, وہ ساری زندگی برقرار بھی رہے گی, اور اس میں جو لوگ جائیں گے وہ انجوائے کریں گے, ان کو پھر پرابلم نہیں ملے گی. جو پرابلم آج بات کریں وہ پرابلم تب ہوتی ہے جب یہ پلاننگ کے ساتھ ہو. اچھا سر جی, یہاں پہ میرا ایک یہ سوال ہے جو لیونگ سٹائل کے حوالے سے ہے کہ اگر کوئی وہاں پہ کمرشل کی بکنگ کرتا ہے تو وہ کمرشل میں وہاں کے اوپر کب ان کو اپروول دی جاتی ہے کہ وہ کب کنسٹرکشن شروع کر سکتے ہیں؟ دیکھیے ہمارے پروجیکٹ میں تو آپ کوئی بھی بندہ اگر لیتا ہے تو ہم اس کو سال کے اندر پوزیشن دے دیں گے. پوزیشن کے بعد جب اس نے کنسٹرکشن شروع کی تو ہم اس کے میپس اور ساری چیزیں اس کی سپورٹ میں اپروو کرا لیں گے, اور اس کے بعد وہ اپنا بنانا شروع کر دے. اور لیک شور سٹی ایک ایسی زبردست جگہ ہوگی جہاں پہ جو لوگ کمرشل لیں گے وہ سب سے زیادہ فائدہ اٹھائیں گے, کیونکہ یہاں پہ اتنی ٹورسٹ اٹریکشن ہم لے کے آ رہے ہیں. وہاں پہ ہم اتنی پارکس بنا رہے ہیں, ان پارکس کے اندر لوگوں کے پارکس کے گرد ہم نے کوشش کی زیادہ تر ہم کمرشل پلاٹ دیں. تو ہر پلاٹ کے جو نیچے ہوں گے وہاں پہ آپ فوڈ کورٹس, آپ شاپنگ کی مال, آپ نیچے ادھر شاپس بنائیں گے, اوپر آپ خوبصورت ویوز کے ساتھ کے اپارٹمنٹس بنائیں گے, تو آپ کو رینٹل انکم آئے گی ایئر بی این بی کے تھرو یا مختلف پلیٹ فارم کے تھرو, اور نیچے جو شاپس ہوں گی وہاں سے آپ کو بزنس جنریٹ ہوگا, اور وہاں پہ بہت اچھے رینٹس آئیں گے.
سر اتنی بڑی ماشاءاللہ آپ سوسائٹی بنا رہے ہیں اور اتنے خوبصورت ویو کے ساتھ بنا رہے ہیں، تو ظاہری بات ہے ہڈلز تو بہت آئی ہوگی، لیکن سب سے جو مین ہڈلز ہے وہ لینڈ ایکوزیشنز کے حوالے سے ہیں۔ وہ جب آپ لینڈ پرچیز کر رہے تھے تو وہاں پہ کیا آپ کو پرابلم دیکھنی پڑی ہے؟ دیکھیں لینڈ ایکوزیشن ہر جگہ چیلنج ہوتا ہے، کیونکہ جس علاقے میں آپ ڈیولپمنٹ کر رہے ہوتے ہیں وہاں کے لوکل لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ ان کے کسی کے آنے سے ان کی پرائس ویلیو ایڈ ہوتی ہے، ان کی زمین کی پرائس بھی بڑھتی ہے، ان کے ارد گرد ان کی جاب اپرچونیٹیز بھی کریٹ ہوتی ہیں، ان کے لیے بزنس اپرچونیٹیز بھی کریٹ ہوتی ہیں۔ پر اس کا سب سے بہتر طریقہ ہوتا ہے کہ آپ پروجیکٹ لانچ کرنے سے پہلے لینڈ ایکوزیشن شروع کر دیں۔ تو لیک شور سٹی نے الحمدللہ پروجیکٹ لانچنگ سے 2 سال پہلے ایکوزیشن شروع کر دی، اور ہم نے بڑی اچھے طریقے سے بغیر کسی FIR، بغیر کسی کیس، بغیر کسی جھگڑے، بغیر کسی لڑائی کے ہم نے تمہاری ایکوزیشن کی ہے۔ آج بھی آپ ہماری سائٹ پہ وزٹ کریں تو آپ کو کوئی بھی گن مین نظر نہیں آتا، کیونکہ ہم نے زمین خریدی ہے، قبضہ نہیں کیا۔ تو جب آپ اس نیت کے ساتھ پروجیکٹ لانچ کرتے ہیں تو آپ کے لیے بہت آسانی ہوتی ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اچھا، لینڈ ایکوزیشن کے حوالے سے ایک چیز اور بھی سمجھ میں آ رہی ہے، جو اکثر ہمارے کلائنٹس ہیں وہ سوال کرتے ہیں کہ آج تک جو کتنی ایک لینڈ ہے جو آپ لیک شور سٹی کے نام پہ ٹرانسفر ہو چکی ہے؟ دیکھیں ہمارا پروجیکٹ کا جو پلان ہے وہ تقریباً 16,000 کنال کا، اور وی آلموسٹ 50 to 60 to 70% کے آس پاس ہم اپنی ایکوزیشن کر چکے ہیں۔ باقی ایکوزیشن وہ لینڈ لاکس لینڈ ہے وہ ہم ساتھ ساتھ کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ہوتی جائے گی، اور ہم آلریڈی ایڈوانس چل رہے ہیں اپنی لینڈ ایکوزیشن میں بہت زیادہ۔ سر لوکیشن کا انتخاب کیسے کیا آپ نے یہاں پر؟ کیوں، جب ہم ایک پروجیکٹ میں بنانا جا رہا تھا تو میں کبھی بھی یہ مارکیٹ کو فالو کرنے والا بندہ نہیں ہوں، اور میں کبھی بھی نہیں چاہتا کہ ہم بس وہی آپ والی بات ہے پلاٹ بیچیں، زمین بیچیں۔ ہم نے اپنے کسٹمر کو کچھ ویلیو ایڈ چیز دینی چاہتے تھے، اور وہ ویلیو ایڈ چیز تب ہی ہو سکتی تھی کہ جب لوکیشن میں کچھ ویلیو ایڈ ہو، اور لوکیشن کی جب آپ ویلیو ایڈیشن کی بات کریں تو اس میں ایک ایسی ڈیسٹینیشن ہو جہاں پہ مختلف قسم کا ٹورزم ہو، ایک ایسی ڈیسٹینیشن ہو جہاں پہ جاب اپرچونیٹیز ہوں، وہاں پہ ٹورزم جاب اپرچونیٹی ہوں، اتھار جیسی فیکٹریز ہوں جہاں پہ آپ کی جاب اپرچونیٹیز ہوں، کنیکٹیوٹی بہت زیادہ ہو، GT روڈ سے ہماری کنیکٹیوٹی ہے، D12 کی وجہ سے رنگ روڈ سے ہماری کنیکٹیوٹی ہے، اور اگر آپ ہزارہ موٹر وے دیکھیں تو یہ ٹنل بننے کے بعد تو ہماری سی پیک اور موٹر وے سے کنیکٹیوٹی ہے۔ تو یہ ساری چیزوں کو جب میں ویلیو ایڈ کے لیے کنیکٹیوٹی دیکھتا تھا، جاب اپرچونیٹیز دیکھتا تھا، ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ دیکھتا تھا، اور ایک ایسی ڈیسٹینیشن جہاں پہ ٹورزم ہو سکتا تھا، تو یہ صرف یہی ایک لوکیشن تھی۔ اچھا سر، یہاں پہ آپ نے ذکر کیا ہے ٹنل کے حوالے سے، جو موسٹلی ہمیں کوسچن ریسیو ہوتے ہیں وہ ٹنل کے حوالے سے ریسیو ہوتے ہیں کہ ٹنل جو کہ کافی ٹائم سے جو ہے نا اپروول ہو چکا ہے اس کا، تو ابھی تک یہ کام کیوں تاخیر کا شکار ہوا ہے؟ ابھی تک کام کیوں نہیں اسٹارٹ ہوا؟ اچھا، پہلی تو بات یہ ہے کہ ٹنل کی اپروول کا تو ابھی تک کسی نے کہا نہیں۔ ٹنل کی اس کا جب بھی کوئی چیز بنتی ہے نا، کسی بھی سرکار جب کوئی چیز بناتی ہے اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ سب سے پہلے اس کی فیزیبلٹی رپورٹ بنتی ہیں، پھر اس کے بعد اس کی آپشنز بنتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کے ٹینڈرز ہوتے ہیں، اور پھر کام ہوتا ہے۔ ابھی تک آج سے بہت سال پہلے 23-20 سال پہلے ایک بار سوچا تھا کہ ٹنل بنے گا، وہ بھی ملک ریاض نے کہا تھا، حکومت نے نہیں کہا تھا کہ مجھے آپ ٹنل بنا دیں تو میں پاکستان کا قرضہ ختم کر دوں گا۔ یہ بات میں آپ کو اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ آپ سوچیں کہ پاکستان کا سب سے بڑا پریمیم ڈیولپر نے بھی کہا کہ اگر مجھے یہ ٹنل کی سہولت مل جائے تو میں ملک کا قرضہ اتار سکتا ہوں، یعنی کہ یہ سب سے بڑی پریمیم لوکیشن تھی۔ پر حکومت نے کہا کہ ان وقت کیونکہ سی پیک کا کوئی پلان نہیں تھا، اس وقت ہمارا یہ سی پیک روٹ ہی نہیں تھا، یہاں پہ انڈسٹریل زون ہی نہیں تھا، تو آج جب حکومت نے وہاں پہ سی پیک روڈ کی کنیکٹ، آپ اگر دیکھیں نا 2 سی پیک روڈ ہیں جو کہ ایک کراچی کی طرف سے آ رہا ہے، ایک گوادر کی طرف، وہ آ کے ملتے کس جگہ پہ ہیں؟ ہزارہ موٹر وے پہ وہ ایک روٹ بن جاتا ہے، اور اس روٹ کے اوپر انڈسٹریل زون بن رہے ہیں، اس روٹ کے اوپر سارا ڈرائی پورٹ ہے۔ تو جب وہاں پہ انڈسٹریل زون اور ڈرائی پورٹ بنے تو اس کو اب اسلام آباد سے کنیکٹیوٹی چاہیے۔ آج جہاں پہ آپ جاتے ہیں تو آپ کو 120 کلومیٹر کا سفر کرنا پڑتا ہے، تو حکومت کو آج اس کی ضرورت فیل ہوئی، حکومت نے اس کی فیزیبلٹی رپورٹ بنائی، اس کی سرچ رپورٹ بنائی، اور اس سال وہ ٹنل کا کام شروع کرنے جا رہے ہیں۔ تو یہ ہوا ہی ابھی شروع ہے، اس سے پہلے تو کسی ایک پرائیویٹ شخص نے خواب دیکھا تھا۔ ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ جو ریئل اسٹیٹ میں کام کر رہے ہیں ان کے باتوں کے اوپر یا ان کے آئیڈیاز کے اوپر کیوں کام نہیں کرتے ٹائملی؟ کیونکہ ریئل اسٹیٹ میں جو کوئی سوچ رہا ہوتا ہے وہ صرف اپنی تناظر میں سوچ رہا ہوتا ہے، حکومت نے پورے ملک کا سوچنا ہوتا ہے۔ تو آج سی پیک بننے کے بعد ملک کے انڈسٹریل سیکٹر کو، چائنا کو، اور سی پیک کی کنیکٹیوٹی کو اور ڈرائی پورٹ کو
اسلام آباد سے ڈائریکٹ کنیکٹیوٹی کی آج ضرورت ہے. یہ فیز 2 کا حصہ ہے, 2030 سے پہلے کمپلیٹ ہونا ہے, کیونکہ 2030 میں انڈسٹری لگنے. تو ملک نے وہ کام تب ہی کرتا تھا جب اس کو ضرورت ہوتی ہے, وہ کسی فرد واحد کی خواہش پہ کام نہیں کر سکتا. وہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے, لیکن ملک کی اکانومی کے لیے اگر کوئی بات کرتا ہے, ریئل اسٹیٹ کا بائی ہو یا پھر کسی اور انڈسٹری کا بائی ہو, تو وہ بھی تو اپنے انفرادی کے طور پہ نہیں سوچتے نا, وہ بھی تو ملک کے لیے ہی سوچتا ہے. اگر ایک بندے نے بات کی ہے کہ میں پوری ملک کا قرضہ اتار سکتا ہوں, تو ڈیفینیٹلی اس نے ملک کے حوالے سے بات کی ہے نا, اپنے انڈیویجول کے طور پہ تو بات نہیں کی نا اس نے. دیکھیں اس طرح کی باتیں بہت سارے بزنس مین اپنے آئیڈیاز کے اوپر بات کر رہے ہوتے ہیں جب, لیکن ملک کی ایک اوور آل اکانومی کو دیکھا جائے اور ایک بات سوچی جائے, اس میں بہت فرق ہوتا ہے. اور جو ہمارے فائنانس ڈپارٹمنٹ ہیں وہ ان چیزوں کو بہت بہتر سمجھتے ہیں. ہمارے ملک کو ٹورزم میں سے بھی بہت زیادہ ترقی مل سکتی ہے, ہمارے ملک کو سروسز سیکٹر سے بھی بہت ساری ترقی مل سکتی ہے, ہمارے ملک کو ایگریکلچر سے بھی مل سکتی ہے, مائننگ سے بھی مل سکتی ہے. SIEFC بنانے کا مقصد یہی تھا کہ جن سیکٹر میں پوٹینشیل ہے اس کو ایکسپلور کیا جائے, اس میں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ لی کی جائے. اور آگے ایسا, میں صرف ایک ہی بات کہوں گا کہ کوئی بھی پروپوزل ہے اس میں کام کرنے والوں کو بزنس فرینڈلی ماحول حکومت فراہم کرے, اور جب وہ کام کرے گا, وہ ایگزیکیوشن کرے گا, حکومت ضرور سپورٹ کرے گی. اچھا سر, جب آپ یہ آئیڈیا لے کے آئے تھے تو ہرڈلز تو بہت تھی, لیکن مارکیٹ میں یا اوور آل جو ریئل اسٹیٹ کی انڈسٹری ہے اس میں تقریباً کتنے % لوگ اس کے اوپر یقین رکھتے تھے کہ یہ آئیڈیا یہاں پہ جو ہے نا امپروو ہوگا یا نہیں ہوگا, کتنا ایک یقین رکھتے تھے لوگ اس پہ؟ دیکھیں آپ جب بھی کوئی بھی چیز مارکیٹ سے ہٹ کے کریں گے نا, تو لوگ, کیونکہ زیادہ تر لوگ آرتھوڈاکس ہوتے ہیں, مطلب وہ لوگ ہوتے ہیں جو ریل پیل کے ساتھ چلتے ہیں پوری دنیا میں. تو جو لوگ ریل پیل کے ساتھ چلتے ہیں وہ ہمیشہ ریل پیل کے اندر رہتے ہیں, وہ خود کی شناخت کبھی نہیں پیدا کرتے, نہ کبھی کسی ڈیفرنٹ آئیڈیا کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. تو اس میں کوئی برائی نہیں ہوتی. ہم نے تو پراپر ایک پلان کے ساتھ آئے اور اس کو کیا, اور اس آئیڈیا میں اتنی جان تھی کہ آج پورا پاکستان اس آئیڈیا کو مان رہا ہے, اور آج ہم اس پہ کام کریں. اب لیک شور سٹی ایک حقیقت ہے, ڈیولپ ہو رہی ہے, وہاں پہ اب ماڈل فارم ہاؤس بن چکے ہیں, آگے ہم پوزیشن دینے جا رہے ہیں. تو یہ ایک کامن تھنگ ہے, اس میں کوئی برائی نہیں ہوتی. اچھا سر, اتنی پریمیم لوکیشن کے اوپر آپ پریمیم پروجیکٹ لے کے آئے ہیں, تو اس میں مجھے ایک چیز کی سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کسی بھی سوسائٹی کا فائل لے کر آئیں اور لیک شور سٹی میں پہلی انسٹالمنٹ جمع کروا کے اپنی بکنگ کروائیں. تو یہ کیا ایک اسٹریٹجی ہے, آپ کیا سوچتے ہیں اس بارے میں, کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں اگر آپ ایک بہت پریمیم پروجیکٹ لے کے آئیں اور اس میں لوگ ہی نہ آئیں تو کیا فائدہ. اور جو لوگ آنا چاہتے ہیں ان سے کوئی غلطی ہو جائے, غلطی تو ہر انسان سے ہو سکتی ہے, غلطی ہم سے بھی ہو سکتی ہے, اور وہ کسی ایسی جگہ انویسٹمنٹ کریں جہاں پر وہ بالکل ڈیڈ ہو جائیں اور ان کا ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ سے بھی دل ٹوٹ جائے اور ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ نہ ہی کریں. تو ان کو ہم نے ایک اپرچونٹی دی ہے کہ وہ ہمارے پروجیکٹ میں آئے, اور ہمارے پروجیکٹ میں مرجنگ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ سارے ان کا ساری چیز لے کے آئیں اور ہم آپ کو اپنا پلاٹ دے دیں گے. ہم نے اپنا ایک پروفٹ جو ہم نے ایک سوچا تھا کہ یہ ہمارا ہونا چاہیے, اور وہ پروفٹ ہم اپنا پروفٹ اپنے کسٹمر کو گفٹ دے رہے ہیں ان شیپ آف مرجنگ کی صورت میں کہ یار چلیں آپ کی وہ چیز ادھر ایڈجسٹ ہو رہی ہے اور آپ آگے ہمیں پیسے دیں اور ایک اچھے پروجیکٹ میں آئیں, اور ایک اور آپ کو اپرچونٹی مل رہی ہے اپنی غلطی کو سدھارنے کا. تو جو اس غلطی سدھارنے کا موقع. اچھا سر جی, آج تک کتنی ایک تقریباً مرجنگ ہو چکی ہے آپ کے اندازے کے مطابق؟ کتنے لوگ باقی سوسائٹیز سے موو کر کے لیک شور میں؟ بہت سارے آئے ہیں, اس میں مختلف پروجیکٹ سے لوگ آئے ہیں, اور بہت زیادہ کسی پروجیکٹ کو ٹارگٹ نہیں کرتے ہم, اوور آل جسٹ کافی پروجیکٹ ایسے ہیں جو اپنے ناکام ہو چکے ہیں نا ابھی تک, جو یا ڈیولپمنٹ نہیں کر سکے یا کسی اور وجہ سے یا لیگل ایشو کی وجہ سے لوگ موو کرنا چاہ رہے ہیں وہاں سے. تو کتنی ایک پرسنٹیج ہے سر؟ دیکھیں مطلب ہماری جو ایکسپیکٹیشن تھی اس کے حساب سے پورے جتنے ہم نے ایکسپیکٹ کیا تو اس سے زیادہ لوگ آئے, اور الحمدللہ ابھی اس وجہ سے ہم کچھ عرصے بعد یہ مرجنگ کی اپرچونٹی بند بھی کرنے لگے ہیں تاکہ جو لوگوں نے فائدہ اٹھانا تو اٹھا لیں, آگے ہم اپنا وہ پرافٹ خود رکھنا چاہتے ہیں. کیونکہ لوگ جو آ رہے ہیں وہ صرف ریزیڈینشیل میں نہیں آ رہے ہیں نا, لوگ تو کمرشل میں بھی مرجنگ کروا رہے ہیں. ہر ایک چیز کے اندر ان کو اپرچونٹی ہے اور وہ اپرچونٹی کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں لمیٹڈ ٹائم تک. آگے ہم یہ اپرچونٹی نہیں دیں گے. اچھا ایک ذرا سوال ہے کہ یہ جو آپ فائلز لے رہے ہیں کسی بھی سوسائٹی کا, ان فائلز کا آپ کیا کریں گے اس کو؟ کیونکہ وہ تو مارکیٹ میں اگر کسی بھی سوسائٹی کا آپ فائل دیں گے تو آج کل کے ٹائم میں 50 to 60% مائنس میں چل رہا ہے. دیکھیں ہمارا اس ایگریمنٹ کے اندر ایک واضح چیز لکھی ہوتی ہے کہ یہ آپ ہمیں جب ہمیں ضرورت ہوگی ہم آپ سے ٹرانسفر کرا لیں گے. اس وقت تو ہم کوئی ٹرانسفر نہیں کرا رہے, ابھی تو ہم اس کو ایز اے امانت کے طور پہ اس انسٹرومنٹ کو رکھ رہے ہیں, اور فیوچر میں دیکھیں گے کس کے ساتھ کیا کیا ہماری
پرابلم سیٹلمنٹ ہو سکتی ہیں یا کیا نہیں ہو سکتی سوسائٹیز کے ساتھ, تو پھر ان کے ساتھ ہم ان کو مینیج کریں گے. کیا یہ کلائنٹ کو فائل واپس تو نہیں جائے گی؟ اگر ہم نے اس کے ساتھ کمٹ کر لیا تو دین دیٹ از مائی ایسٹ, اور ہم نے ان کو اس کی سلپ دے دی, اس کو واپس نہیں جائے گی, لیکن دے آر باؤنڈ ٹو سپورٹ اس. کیونکہ کلائنٹ کے ذہن میں یہ سوال آتا رہتا ہے کہ اگر یہ میرے ساتھ اس طرح ایگریمنٹ کر رہے ہیں تو کل کو شاید ایسا نہ ہو کہ نہیں, اس میں کہیں پہ بھی نہیں لکھا ہوا کہ ہم آپ کو واپس کریں گے. ہم نے یہ تو لکھا ہے اب آپ جہاں ہم کہیں گے وہاں آپ نے ہمیں ٹرانسفر دیں گے. سر اتنا بڑا جو پروجیکٹ لے کے آئے تھے تو آپ کے جو خاندان میں یا آپ کی جو سراؤنڈنگ میں لوگ تھے وہ کتنا ایک یقین رکھتے تھے آپ کے اوپر کہ آپ یہ ڈیولپ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ جی میرے کلوزر ونس تو بہت زیادہ یقین رکھتے تھے, کیونکہ میری ایک ہسٹری ہے. میں اسلام آباد کا وائٹ ڈیولپر ہوں جو آج بھی بغیر گن مینس کے گھومتا ہے, ہر وقت دفتر بیٹھتا ہوں اور کوئی مارکیٹ میں میری زیرو لائبلٹی ہے. آج بھی ہر آدمی میرے سے بات کر سکتا ہے. آج تک کی تاریخ میں کوئی ایسی کمٹمنٹ چاہے وہ 1 روپے کی ہو یا 1 ارب روپے کی ہو ہماری ڈس آن نہیں ہوئی. تو میرے جو کلوزر ون تھے سب کو مجھ پہ بہت زیادہ یقین تھا اور سب نے مجھے بہت سپورٹ کیا. ہاں جو لوگ نئے ہیں وہ ہمیں جان رہے ہیں اور ہماری کمٹمنٹس کے بعد اب ان کے یقین کرنے والوں کا نمبر اور زیادہ بڑھتا جا رہا ہے. ایسے ہی ہے. بہت سے لوگ دیکھ رہے ہیں جو اس کے اوپر ابھی ٹرسٹ بھی کر رہے ہیں اور ابھی جو ہے نا وہ خود بھی اس کو ایز اے سیلز کی طور پہ جو ہے نا اس کو ڈیل بھی کر رہے ہیں. اچھا سر, پہلا جو بیلٹنگ ہونا تھا ہمارا 2026 میں وہ جو جنرل بلاک کا تھا وہ تاخیر کا شکار ہوا ہے, تو اس کے حوالے سے کیا؟ سر بالکل بھی تاریخ کا شکار نہیں ہوا. ہمارا تو 2026 کا دسمبر تھا, ابھی آپ جون میں بیٹھے ہیں تو ابھی تو 6 مہینے جو ہم نے بولا تھا اس میں ٹائم بقایا ہے. تو انشاءاللہ ہم دسمبر سے پہلے ہم یہ کریں گے کہ ہم بیلٹنگ کی اناؤنسمنٹ کریں گے. جو لوگ اس میں کوالیفائی کرنا چاہیں اس میں کوالیفائی ہوں اور پھر اس کو ہم بیلٹنگ کوالیفائی کرنے کے لیے آپ نے کیا اسٹریٹجی؟ پہلے دن سے ہمارا بڑا کلیئر فارمولا ہے. 60% آف دا کاسٹ آف لینڈ جو پے ہوگی اور جو ایگزیکٹو بلاک ہے اس میں 60% پلس ایڈیشنل مرجنگ اماؤنٹ. اچھا سر, ایک ٹورزم کے حوالے سے آپ سے ایک سوال کریں گے کہ یہاں پہ ٹورزم جو انٹرنیشنل ٹورسٹ آتے ہیں اس کے لیے یہاں پہ آپ کیا ایک ماڈل بنا رہے ہیں یہاں پہ؟ سب سے پہلے تو ہم یہاں پہ مختلف قسم کے ہم ہوٹلس کو لے کے آ رہے ہیں, انٹرنیشنل اور نیشنل, اور ایک ریزورٹ بنا رہے ہیں. اور یہ کیونکہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ باؤنڈری وال سوسائٹی ہوگی تو ان کی سیکیورٹی مینجمنٹ کر رہے ہیں. پھر ان کے کیونکہ انٹرنیشنل ٹورسٹ کے لیے دنیا بھر سے لوگ ایکو ٹورزم انجوائے کرنے کے لیے, آرکولوجیکل ٹورزم انجوائے کرنے کے, ریلیجیس ٹورزم انجوائے کرنے کے لیے یہاں آ رہے ہیں. تو ہم ان کو فردر فیسلٹی دے رہے ہیں کہ ہر ایک سائٹ تک جانے کی, ان کو لے کے آنے کی, ان کی لیونگ کی, ان کے ہاسپٹیلٹی مینجمنٹ کی, ہم سب سروسز ہم پلان کریں اور وہ ہم دیں گے. اچھا سر, اگر آپ ہمیں تھوڑا سا یہ بتائیں کہ آج تک ہمارے ساتھ جو انٹرنیشنل انویسٹرز ہیں جو باہر کے ممالک سے آ رہے ہیں تو آن کیمرہ آپ ہمیں کیا بتا سکتے ہیں کہ وہ کیا انویسٹمنٹ یہاں پہ کر رہے ہیں؟ دیکھ جو زیادہ تر انٹرنیشنل انویسٹمنٹس ہیں وہ مختلف جو ادارے ہیں تو دے آر مور انٹرسٹنگ ٹو بلڈ جے وی اور بی او ٹی ماڈل پہ ہمارے ساتھ پروجیکٹ بنانے کے لیے. کچھ ادارے ہیں وہ ہم سے لینڈ ایکوزیشن کر کے وہاں پہ اپنے پروجیکٹ لانچ کرنے جا رہے ہیں, اور جو پرائیویٹ لوگ ہیں وہ اپنے لیے لینڈ لے رہے ہیں اور وہ اپنے لیے ایک فارم ہاؤس بنا کر اس میں رینٹل انکم انجوائے کرنے جا رہے ہیں. تو اس طرح سے میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کون سی کنٹری سے آج تک ہمارے ساتھ ایم او یو ہو چکے ہیں یا آج تک ہماری انویسٹمنٹ کے لیے جو ہے دیکھیں ہمارے لیے کیونکہ یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ریلیجیس ٹورزم میں بدھسٹ کنٹریز کے لیے, تو وہ کافی سارے لوگوں نے ادھر سے کیا ہے. اور بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے آرکولوجیکل ٹورزم کے لیے. تو جن ملک لوگوں کو آرکولوجیکل ٹورزم کی سمجھ ہے اس میں بہت سارے ملک آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے ملٹیپل ایمبیسڈرز کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہے جس میں ملیشیا, انڈونیشیا, تھائی لینڈ اور نارتھ کوریا, اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ, دبئی, یو اے ای اور یو کے اور مختلف سعودی مختلف انویسٹرز کے ساتھ ہماری مختلف موقعوں پہ مختلف انگیجمنٹ ہو چکی. اچھا, پاکستان ریئل اسٹیٹ میں اعتماد جیتنا اتنا مشکل کیوں ہوتا جا رہا ہے آج کل کے دور میں؟ نہیں, اعتماد جیتنا مشکل نہیں ہو رہا, کام کرنا مشکل ہو رہا ہے. لوگ کام کرنا نہیں چاہتے. اگر لوگ کام کرنا چاہیں تو کام ہو رہا ہے. الحمدللہ ہم آپ کے سامنے اس کی ایک پرائم ایگزامپل ہیں. تو میرے خیال میں ہر انسان کو اپنی جاب بہتر کرنی چاہیے. بینگ اے ڈیولپر میرا ذمہ داری ہے کہ میں اپروولس ٹائم پہ لوں, ڈیولپمنٹ ٹائم پہ کروں, لینڈ ایکوزیشن ٹائم پہ کروں, ڈیلیور ٹائم پہ کروں. بینگ اے کلائنٹ کی ذمہ داری ہے مجھے انسٹالمنٹ ٹائم پہ دے, میری تمام چارجز وقت پہ ادا کرے, جب میں اس کو پوزیشن دوں تو اس کو وہ ادھر بنائے. بینگ اے ریئل اسٹیٹ کنسلٹنٹ آپ کی ذمہ داری ہے کہ کلائنٹ کو اس کا اچھا برا سمجھائیں, اس کو بہتر پروجیکٹ کے اوپر گائیڈ کریں, اچھے پروجیکٹ کی مارکیٹنگ کریں,
کوشش کریں کہ وہ ان کو سمجھ آ جائے. تو سب اگر اپنی اپنی جاب اچھی کریں گے تو جو اپنی جاب اچھی کریں ان کا کام صحیح چل رہا ہے. سر تو جاب کے حوالے سے اب اس میں ایک اور کویسچن کریٹ ہو رہا ہے کہ کیا جو ملک ریاض تھا وہ یہاں پہ جو ان کی ذمہ داریاں تھی وہ ٹھیک طریقے سے نہیں سنبھال رہے تھے, یا انہوں نے ٹھیک طریقے سے اپنی ذمہ داریاں انہوں نے ٹھیک طریقے سے نہیں نبھائی جو آج کل جس مشکلات کے شکار انہوں نے بہت اچھا کام کیا ماضی میں, پر اس کے دوران انہوں نے اگر ان کے اوپر سپریم کورٹ نے کوئی جرمانے لگائے ہیں تو کوئی مسٹیک تھی تو سپریم کورٹ نے جرمانے لگائے ہیں, اور اگر وہ جرمانے ایک کسی وجہ سے ان کے اوپر آئے تھے تو ان کو دینے چاہیے تھے. اگر وہ دے دیتے تو آج شاید یہ حالات نہ ہوتا. پوائنٹ یہ ہے کہ ہم ڈیورنگ دا ڈیولپمنٹ بیچ میں مسٹیکس کرتے ہیں, اور اس وقت جو لوگ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ہم اس بات کو سوچتے ہیں کہ یہ ہمیشہ رہیں گے, لیکن ایسا نہیں ہوتا. آپ ہمیشہ اپنے پیپرز اور اپنی چیزیں لیگل کریں تاکہ کبھی آپ کو فیوچر میں ملک ریاض صاحب کی طرف پیپر بھی لیگل ہوتے ہیں. آج جو ابھی نیا ایک ٹاور بنا تھا, نام میرے ذہن سے نکل گیا ہے کہ شاید ون کنسٹیٹیوشن جو ٹاور بنا تھا اس کے اوپر جو CDA نے کیا تھا کہ یہ غیر قانونی بنا ہے. ادارے تو آپ کو اپروول دے دیتے ہیں, لیکن بعد میں جب ادارے کے اوپر کوئی اور بندہ آ جاتا ہے تو پھر وہ آپ کو ڈسٹرچر کر رہے ہوتے ہیں, آپ کو جو ہے نا کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے یہ چیز غلط کی ہے, آپ نے یہاں پہ جو ٹاؤن پلاننگ ہے یا آپ نے جو ہے نا یہاں پہ غلط چیز بنائی ہے. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ویسے تو میں ڈیولپر ہوں, مجھے ہمیشہ ڈیولپر کو ڈیفینڈ کرنا چاہیے, لیکن یہاں پہ بھی ڈیولپر کی غلطی ہے, اداروں کی غلطی نہیں ہے. ون کنسٹیٹیوشن میں یہ ہوا کہ ایک ڈیولپر نے 20% پیمنٹ کر کے پوزیشن لے لی, اس کے بعد اس نے پوزیشن کے اوپر اس کا نقشہ پاس ہونا تھا, وہ نقشہ پاس ہوا, چلیں وہ پلاٹ ہوٹل کا تھا, اس کے اوپر اپارٹمنٹ بھی بن گئے. CDA نے یہ نہیں کہا, CDA یہ کہتا ہے کہ تم نے میرے پلاٹ کے 100 روپے دینے تھے, 20 روپے دیے اور 80 روپے آج تک نہیں دیے. وہ 80 روپے جب مانگنے جاتا ہے وہ کورٹ چلے جاتے ہیں, وہ کورٹ پہ جاتے ڈیلے کر دیا, اور آخر میں کورٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ یار CDA کے 18 ارب روپے دو. اب وہ ڈیولپر پیسے لے کے چلا گیا ہے, CDA کے پیسے نہیں دے رہا اور کلائنٹ کریں, تو اس میں غلطی CDA کی کہیں پہ بھی نہیں ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, بات یہی ہے کہ نالج ہمارے تک بھی غلط آتی ہے. سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, غلط انفارمیشن پھیلی جاتی ہے, اس کو سچ سمجھا جاتا ہے اور حقیقت بالکل ڈفرینٹ ہے. اچھا, یہاں پہ مان لیتے ہیں سر جی کہ یہاں پہ چلو CDA کی غلطی نہیں ہے ہر جگہ, لیکن CDA نے بھی ایسی جگہ کے اوپر پلاٹنگ کیا ہے, ایسی جگہ کے اوپر سوسائٹیز بنائی ہیں جو آج تک کلائنٹ جو ہے نا وہ تڑپ رہے ہیں اپنے پلاٹوں کو لینے کے لیے, نہیں دیے انہوں نے پلاٹ. دیکھیں جہاں پہ جس نے ڈیلیور نہیں کیا, آپ اس کے خلاف اپنی کورس آف ایکشن لیں نا, لیگل کورس آف ایکشن لیں, کورٹ جائیں, ان کو کہ میرا پلاٹ ہے. ویسے اگر ان سے نہیں دیا تو وہ اس کے اگینسٹ بالکل بکس میں لاس بنے ہوئے ہیں کلائنٹ فیسلٹیشن کے بھی. اب اگر کوئی گھر پہ بیٹھ کے کہے کہ مجھے فیسلٹی ملے تو یہ نہیں ہو سکتا. سر میں آپ کو بتاؤں کہ I-15 سیکٹر میں نا بڑے لوگوں نے خواری کاٹی ہیں اور آج بھی کاٹ رہے ہیں, ٹھیک ہے. وہاں پہ گاؤں والے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو جو ہے نا نہیں اٹھایا جا رہا, ان کو پلاٹس نہیں دی جا رہے جن کو پلاٹ سیل آؤٹ کیے. تو CDA کے اوپر تو آلریڈی ان کے کیسز چل رہے ہیں, ان کے اوپر اتنی جلدی جو ہے نا وہ فیصلہ کیوں نہیں آتا جو ون کنسٹیٹیوشن کے اوپر اتنی جلدی فیصلہ آ گیا؟ ون کنسٹیٹیوشن پہ فیصلے میں 18 سال لگے ہیں سر, اسی لیے تو 18 سال کے اندر تو وہ کورٹ کے ذریعے وہ ٹائم لیتے اتنا لیٹ ہو گیا نا. CDA کو خود اپنا حق لینے کے لیے ہمارے ملک کے کورٹ سے 18 سال لگے. ہمارے ملک کا لیگل سسٹم ضرور سلو ہے پر اس میں CDA کی کہیں غلطی نہیں. اور جب دوسری اب آپ بات کریں دوسری CDA کی ڈیولپ, اب میں آپ کو آنسر اس لیے دوں گا کہ لوگوں کو فیل ہوگا کہ میں ایک irrelevant لوگوں کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں, لیکن رادر دین کہ میں ڈیولپر کو ڈیفینڈ کروں, لیکن میں ہمیشہ سچ کے ساتھ ہوتا ہوں اور ہمیشہ آپ صحیح بات کریں تاکہ کل کو آپ کے اندر وہ ضمیر آپ کو بھی بتائے کہ آپ نے یہ غلطی نہیں کرنی. تو CDA نے 1995 میں I-15 میں الاٹمنٹ کی 1 لاکھ روپے کا پلاٹ دیا. اس وقت ڈیولپمنٹ کسی بھی وجہ سے نہیں کر سکا, تو CDA نے یہ کہا کہ دیکھیں جی ہم نے ڈیولپمنٹ نہیں کی, کاسٹ آف لینڈ لے لیے, ڈیولپمنٹ نہیں کیا, ہمیں اب ڈیولپمنٹ چارجز چاہیے. کورٹ نے فیصلہ کیا. دیکھیں میرے اور آپ کے جھگڑے کا فیصلہ کرنے والا کوئی تیسرا ہوگا. کورٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ 8 لاکھ روپے جو بندہ دے گا اس کو آپ نے پلاٹ دینا بھی اور اس کو ڈیولپمنٹ بھی کر کے دینی ہے. اس کورٹ فیصلے کے بعد الاٹیز نے 8 لاکھ روپے پے کیے, وہ 9 لاکھ روپے کا آج پلاٹ 85 لاکھ روپے کا ہر ایک کو CDA نے ڈیلیور کیا.
اچھا سر، کویسچن بہت ہے، ٹائم بہت کم ہے، آپ کی قیمتی ٹائم بھی ہم نے لیا ہے، کنکلوژن کی طرف آتے ہیں. مجھے یہ بتائیں آخر میں نوجوانوں کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں؟ میں نوجوانوں کے لیے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، ہمارا تو پورا ایک پروجیکٹ ہے یس پاکستان یوتھ ایکسیلنس سولیڈریٹی، اس میں ہم یوتھ کے اوپر بہت کام کر رہے ہیں. اس ملک کا اثاثہ ہے، 65% ہمارے ملک میں نوجوان ہیں، اور دنیا میں پاکستان سب سے زیادہ ینگ جنریشن اس وقت ہمارے ملک میں ہے. اب یہ ہمارے لیے بینیفیشری ہو سکتی ہے جب یہ پروڈکٹیو ہو، یعنی کہ ان کی جاب اسکلز ان کے پاس ہو، ان کے پاس اسکل سیٹ ہو، اور یہ لرننگ اور ارننگ کی طرف جائیں. اور اگر انہی کو ہم نے جاب اپرچونٹیز یا لرننگ اور ارننگ کا موقع نہ دیا تو جب ان کے پاس جاب نہیں ہوں گی تو یہ کرائمز، ڈرگز اور دوسری طرف جائیں گے. تو میں تمام سننے والے نوجوانوں کو کہوں گا کہ وہ اپنے آپ کو پروڈکٹیو اسکلز میں لے کے آئیں، وہ سیکھیں، کام کریں. ڈیجیٹل زمانہ آ گیا ہے، اے آئی کو سیکھیں، سافٹ ویئر کو سیکھیں، ڈیجیٹل مارکیٹنگ کو سیکھیں، اور بھی ڈفرینٹ اسکلز ہیں، مختلف فیلڈ ہیں. یہ تو صرف میں نے آپ کو ڈیجیٹل کی بات بتایا. آپ سیکھیں، آپ کام کریں، بہت پوٹینشیل ہے. آپ کے سامنے ایک نوجوان، پاکستان کی تاریخ کا سب سے نوجوان ٹاؤن ڈیولپر بیٹھا ہے. میں نے بھی محنت کی ہے، کام کیا، آپ بھی محنت کریں، آپ بھی کام کریں. اس ملک میں بہت پوٹینشیل ہے، بہت اپرچونٹیز ہیں. ضرور انشاءاللہ ہم ملک کے ایک بہتر پاکستان بنائیں گے. اچھا سر، جیسے کہ دنیا جو ہے نا وہ اے آئی کی طرف جا رہی ہے، ہر جگہ کے اوپر دیکھیں تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے اوپر جو ہے نا ساری چیزیں موو ہو رہی ہیں. تو لیک شور میں ایسا آپ کیا پلان لے کے آ رہے ہیں؟ سر ہم ماشاءاللہ اس میں پورا ایک آئی ٹی سٹی بنائیں گے جہاں پہ ہم لوگوں کو فیسلٹی دیں گے کہ وہ آ کر اپنے اے آئی جنریشن ڈیٹا سینٹر ڈیولپ کریں، اس کے اوپر کام کر دیں. اور اس کے علاوہ ہم اپنے اس کے اندر سیکیورٹی اور مینجمنٹ سسٹم کو انٹیگریٹ کریں گے. جب یہ ڈیولپ ہو جائے گا کہ اس کو اے آئی کے ساتھ انٹیگریٹ کر کے لوگوں کے لیے اور فیسلٹی کریٹ کریں. اچھا سر، آخر میں کوئی اگر آپ بک ریکمینڈ کرنا چاہیں یوتھ کے لیے یا اوور آل جو ریئل اسٹیٹ برادری میں کام کر رہے ہیں ان کے لیے کوئی ایک بک ریکمینڈ کرنا چاہیں گے تو کیا سجیسٹ کریں گے کہ کون سا بک وہ ریڈ آؤٹ کریں؟ سر سب سے پہلی بات ہے کہ بک ضرور پڑھنی چاہیے. آج کل کے زمانے میں لوگوں نے کتابیں پڑھنا چھوڑ دی ہیں. ہم تو بہت زیادہ کتابیں پڑھتے تھے، لیکن میں ہمیشہ جو مختلف طرح کی بکس ہیں، آپ لوگوں کی جو کامیاب لوگ ہیں ان کی آٹو بایوگرافیز پڑھیں. سب سے بہترین بک تو قرآن ہے جس کے اندر ہر چیز کا ذکر ہے، آپ کی زندگی کے ہر سبق کا، آپ کے فیملی کے بارے میں، آپ نے ایک انسان نے کیسی زندگی گزارنی ہے اس کے جامع مکمل حال ہے. اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے. اور اگر آپ اس سے ہٹ کے مجھے کچھ کہیں گے تو میں آپ کو زاویہ پڑھنے کا ضرور کہوں گا. بہت اچھے رائٹر تھے ہمارے، انہوں نے بہت انسان کو زندگی کے مقاصد کی طرف لے کے گئے. تو زاویہ کے آپ 5 جلدیں ان میں سے کوئی بھی جلد لے کے پڑھیں. اس میں بہت چھوٹے چھوٹے، کیونکہ آج کل لوگ جلدی جلدی ختم کرنا چاہ رہے ہیں نا، تو وہ زاویہ میں 2 پیجز 3 پیجز کے نوٹس ہوتے ہیں، ایک مضمون ہوتا ہے، اس کو آپ پڑھیں گے. ہر مضمون ایک سبق بھی دے رہا ہے اور جلدی ختم بھی ہو جائے گا اور آپ کو لرننگ بھی ملے گی. بہت شکریہ سر اپنا قیمتی وقت دینے کا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.